اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت پیارا نام الحکم کا مطلب ہوتا ہے اٹل فیصلے کرنے والا۔ قرآن مجید میں صرف یہ ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے اور اس کی عدد 68 یعنی 68 ہے، اور اس کا مفرد عدد 5 ہے۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب صفات والا جلالی نام ہے، کیونکہ الحکم کا مطلب ہوتا ہے اٹل فیصلے کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو دوبارہ اس فیصلے میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو کہ اس نام کے موافق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام فیصلے کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر عمل کا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور دنیا میں جو بھی امن و آشتی کے فیصلے ہیں، صحت و عافیت کے فیصلے ہیں، زندگی موت کے فیصلے ہیں، رشتوں کے فیصلے ہیں، گویا ظاہر و باطن کے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے امیر پیدا کرنا ہے، کسے غریب پیدا کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ وہی فیصلے نافذ کرتے ہیں۔ کسی کے لیے بہت زیادہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اس کو اس میں امتحان ہوتا ہے، غربت میں امتحان ہوتا ہے۔ کوئی امیر ہے تو اس کو امیری کی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتے ہیں۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے فیصلے کریں گے، کس کے مقدر میں شقاوت ہے اور کس کے مقدر میں شفاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ کس کی قسمت میں دوزخ کس کی قسمت میں ہے، جنت کس کی قسمت میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کریں گے، کوئی بھی اس فیصلے کے مد مقابل کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، یہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا الحکم ہے، تمام فیصلے اٹل کرنے والے ہیں، لیکن انسان کوئی بھی فیصلہ اٹل نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، یعنی جیسے اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اسی طرح اپنے فیصلے میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے جو کہ مخلوق سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی سواری پر میں پیچھے بیٹھا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تم اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، اور جب اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کو اپنے سامنے ہر جگہ پاؤ گے۔ اور فرمایا تم اللہ کو راحت و امن و آشتی کے زمانے میں یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم جو تقدیر جس نے تقدیر لکھی وہ خشک ہو چکا، فیصلے کر دیے گئے سب کے، اور اگر ساری انسانیت بھی مل کر اکٹھی ہو کر تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو وہ تمہیں خیر پہنچا نہیں سکتی اگر تقدیر میں نہیں لکھی ہو، اور اسی طرح پوری کائنات مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی آپ کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ دی ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون، جس طرح پوری کائنات تخلیق کر دی، اسی طرح تمام چیزوں کی تقدیریں بھی لکھ دی، تمام دنیا کے فیصلے ہو چکے، اور ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کوشش جو آپ کے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر بھی لکھ دی ہے۔ انسان کا کام صرف اور صرف کوشش کرنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو نئی ایجادات کرنا چاہتا ہو، یا کوئی ایسا شخص جو نئے ایڈیاز پیش کرنا چاہتا ہو، یا ایسی نوکری ہو جس میں اس نے نئی تجاویز دینی ہو تاکہ اس کی ترقی ہو، تو وہ شخص آدھی رات کے بعد اس اسم مبارک کو 99 مرتبہ یعنی 99 مرتبہ ورد کرے، یعنی رات کے 12 بجے کے بعد، رات کے آدھی رات کے بعد جو 12 بجے کے بعد شروع ہوتی ہے، اس میں پڑھے یا حکم یا حکم یا حکم، یا یہ پڑھے الحکم الحکم الحکم، اس کا ورد کرے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سینے پر دم کر کے سو جایا کرے، اور یہ پابندی سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے آثار کھولیں گے، وہ جس ٹاپک کے بارے میں بھی آثار و رموز چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیزیں ظاہر کر دیں گے۔ جس قسم کی بھی اس کی سوچ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیں گے، اور نئے اس
اس کو ایڈیاز آئیں گے، یعنی اگر دنیا کے معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات ہوں، اس کے لیے راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ یہ اس کے اندر تاثیر ہے۔ دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کشف و الہام کی کیفیت ہو جائے گی، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ قضیہ رکھتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، پوری بات سن لیتا ہے، لیکن وہ شخص اس بات کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے۔ وہ شخص بات کرنے کے بعد چلا جاتا ہے، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ اس کا تو مطلب یہ تھا، یعنی موقع پر بات سمجھ ہی نہیں پاتا، لیٹ سمجھ آتی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اگر معلوم ہے تو اس حساب سے پڑھ لے، یا اس مبارک کے عدد کے حساب سے، یعنی کہ 68 عدد ہے، 68 مرتبہ پڑھے، یعنی کہ 68 مرتبہ پڑھے، اور اول و آخر درود ابراہیمی پڑھے، یعنی نماز والا درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی اسے ہر چیز کی حکمت معلوم ہو جائے گی، اور جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کی بات میں جو اس کی طے ہوگی، جو اس کے دل میں ہوگا، وہ اس کی بات سمجھ جائے گا۔ اور جو شخص شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد، یعنی 12 بجے کے بعد رات کے اس کا کثرت سے ورد کرے، اور اتنا کثرت سے ورد کرے کہ اس میں وہ انعماق ہو جائے، یعنی اس میں وہ پورا اس کو کسی چیز کا خیال ہی نہ رہے، بلکہ یہی پڑھتا رہے، یا حکم ہو یا حکم ہو یا حکم ہو پڑھتا رہے، اور پھر اس کے بعد وہ سینے پر دم کرے، مسلسل 41 دن یہ امر کر لے گا تو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرمائے کہ بات سنتے ہی اس بات کی تہہ تک وہ پہنچ جائے، اور اس کو ایسا قلب پر کشف ہوگا کہ اسے باطنی طور پر بات سمجھ آ جائے گی کہ اس بات کی اصل کیا ہے۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ تیسری اس میں خوبی یہ ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 مرتبہ ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ اس مبارک کو پڑھ لیا کرے، اور دعا کرتے وقت یا دعا سے پہلے پڑھ لے، یہی اس مبارک یا حکم ہو یا حکم ہو یا حکم پڑھتا رہے، یا الحکم الحکم 80 مرتبہ اس مبارک کو پڑھ کر دعا کرے۔ کسی قسم کی محتاجی دنیاوی زندگی کے شب و روز کی یا مشاورت کی یا کسی سے وہ مشاورت کی بھی محتاجی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ہی وہ اصل بات ڈال دیں کہ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، اور کیا اس کا اصل جو ٹارگٹ ہے جو اس کے ذہن میں نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام فیصلوں کو سیدھی راہ دکھا دے۔ اندر خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے باطنی خیالات خراب ہو رہے ہوں، یا اندر وسوسے ہوں، اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو رہے ہوں، یعنی اندر کے جو بھی وسوسے ہیں، جو اندر اس کو خیالات آ رہے ہیں، کوئی فسادی خیالات پیدا ہو گئے ہیں، ظاہر انسان مذہبی طور پر وہ خراب ہو رہا ہے یا لوگوں کی باتوں میں آ رہا ہے، تو وہ آج کل کے زمانے میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ اس کے بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ وہ شخص ہر کھانے پینے کی چیزوں پر 68 مرتبہ پڑھ کر پھونک دے، بلکہ آج کل گھر میں جو کھانا پکے اس پر دم کر دیا تاکہ بچے بڑے سب کھائیں، تاکہ فسادی عقیدے کا شکار نہ ہو اور شبہات کا شکار نہ ہو، اس کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتے، اور وہ اس کی ذات پر شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے۔ اس کے لیے یہ زبردست تاثیر ہے کہ یہ عمل 90 دن تک پابندی سے کرے، یعنی ہر کھانے کی چیز پر 68 مرتبہ پڑھے، اول و آخر درود شریف پڑھ لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا، اور بڑوں کا بھی دل و باطن کی صفائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس کو شرح صدر نصیب کریں گے کہ اس کا ایمان پختہ سے پختہ ہوتا چلا جائے۔ اور اس کی ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو خواب میں دیکھے، یا کوئی لکھا ہوا دیکھے، یا سنے، یا خود پڑھ رہا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قبیلے، قوم، جس معاشرے میں رہتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معزز کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر، دوسروں تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ جزائے خیر دے۔